الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام ڈگری کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، آج آپ کے اس ڈگری شہر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ آپ کے ضلع کے امیر قاری عبدالرشید صاحب اور آپ کے ضلع کے اہم ذمہ دار قاری احتشام الحق صاحب اور بھی بہت سارے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ 1450 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پہلے والی خبر درست نہیں تھی، عثمان تو زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فرمایا ھذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِعُثْمَانَ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کی، اور یہ منظر اللہ عرشوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جو بیعت کر رہے تھے تیرے سے درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب بیعت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، بیعت کرنے والوں میں حضرت عمر بھی ہیں، بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی، بولو بھائی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت علی بھی بیعت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کے بدلے لینے کے لیے حضرت علی بھی میدان میں ہیں، تو جو عقیدہ نظریہ حضرت عثمان کا ہے وہی عقیدہ نظریہ حضرت علی کا ہے۔ ہم پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں اور پیران پیر کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں صحابہ کی عظمت بھی بتائی ہے، اہل بیت کی عظمت بھی بتائی ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آئیں۔ حضرت عثمان وہ عظیم صحابی ہیں کہ جس کے ساتھ بغض رکھنے والے کا جنازہ پیغمبر ٹھکرا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان وہ عظیم صحابی ہیں
جو نبی کے رشتے دار بھی ہیں. حضرت عثمان وہ عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی. حضرت عثمان غنی وہ عظیم صحابی ہیں جن کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا. حضرت عثمان نبی کے تیسرے خلیفہ ہیں اور حضرات حسنین کریمین حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے ایمان کو بھی 2 پروں کی ضرورت ہے. ایک پر محبت صحابہ اور ایک پر محبت اہل بیت. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اور جو اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے صحابہ پہ بھونکتے ہیں ان کا تعلق نہ صحابہ سے ہے نہ اہل بیت سے ہے. اہل بیت کو مانتا ہو اور صحابہ پہ بھونکتا ہو نہیں ہو سکتا. جو اہل بیت والے ہیں وہی صحابہ والے ہیں, جو صحابہ والے ہیں وہی اہل بیت والے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہم عید غدیر منائیں گے. اچھا عید غدیر مناؤ گے, کس چیز پر مناؤ گے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا بازو پکڑ کر اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہم اسی پر عید منائیں گے, خوشی منائیں گے. میں نے کہا اگر یہ عید ہے تو مجھے بتاؤ, تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے اور کھول کر دیکھو, مجھے بتاؤ حضرت حسین نے عید غدیر کتنی بار منائی تھی؟ میرا سوال ہے, حضرت حسین نے عید غدیر منائی؟ حضرت حسن نے منائی؟ امام زین العابدین نے منائی ہو دکھا دو. امام محمد باقر نے منائی ہو دکھا دو. امام جعفر صادق نے عید منائی ہو دکھا دو. امام موسیٰ کاظم نے, امام علی رضا نے, امام محمد تقی نے, امام علی نقی نے, امام حسن عسکری نے, اولاد علی میں سے کسی ایک نے بھی عید غدیر منائی ہو مجھے دکھا دو. واجب التسلیم سند کے ساتھ مجھے دکھا دو. رب کعبہ کی قسم ہم بھی عید غدیر منائیں گے. جب اہل بیت نے نہیں منائی تو ہم اہل بیت کے تابع دار ہیں, ہم بھی نہیں منائیں گے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, لیکن یہاں تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, وہاں تو علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا, یہاں تو عثمان کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اگر تم عید غدیر مناتے ہو تو میرا سوال ہے عید رضوان کب مناؤ گے؟ عید رضوان کب مناؤ گے؟ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. اس کا عید کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور حضرت علی کے لیے جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا, یہ تو حضرت علی کے ساتھ محبت کا درس ہے. اور ہم اہل سنت صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, حضرت علی کو بھی مانتے ہیں. نبی نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت نبی سے بھی محبت رکھتے ہیں, علی سے بھی محبت رکھتے ہیں. ہم تو پیار کرتے ہیں, دونوں سے پیار کرتے ہیں. باقی جو لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پہ بھونکتے ہیں, میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. تمہیں ٹکٹ کراچی کا اور گاڑی میرپور خاص والی میں بٹھایا جا رہا ہے, تم کراچی نہیں پہنچ سکتے. ٹکٹ کے بل بوتے پہ کوئی کراچی نہیں پہنچے گا. کہتے جی ٹکٹ پہ تو کراچی لکھا ہے. ارے بے وقوف, گاڑی تو میرپور خاص جا رہی ہے. نعرے تمہیں اہل بیت کے دیے گئے ہیں, مذہب ابن سبا یہودی کا دیا گیا ہے. تم کبھی بھی
اہل بیت کے تابعدار نہیں ہو، میں دعوت دے رہا ہوں، کھلے آسمان کے نیچے اعلان کر رہا ہوں، واپس آ جاؤ، علی کے تابعدار بن جاؤ، خدا کی قسم جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، واپس آ جاؤ، علی کے تابعدار بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ گے۔ اگر دلائل اپنی جگہ، میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، دلائل قرآن و سنت کے بے شمار ہیں، دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، جو تم اذان دیتے ہو، حضرت علی نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ اذان نہیں دی، اور جو اذان حضرت علی نے دی، تم پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اس اذان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارا جوڑ علی سے لگتا ہی نہیں، تمہارا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو بکر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ سارے دلائل کو چھوڑو۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے، حضرت علی کے دور میں ہوتے، حضرت علی کی شادی ہوتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کی شادی میں شریک ہوتے، وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے بھی اور گھر کے لیے بھی لے جاتے۔ بھائی شادی حیدر کی ہوتی تو حیدر ہی تو لے جاتے نا، ہم ہوتے تو وہاں خوش ہو جاتے، علی کی شادی میں شریک ہوتے، علی کی شادی میں بیٹھتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علی کے نکاح کی تقریب ہوتی، ہم ہوتے تو علی کے نکاح میں بھی بیٹھتے، پھر دائیں بائیں جو دیکھتے تو گواہی ابو بکر و عمر کی ہوتی، ہم ہوتے تو بیٹھے ہی رہتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو، اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، کوئی جھنڈے لگانے سے علی والا نہیں بنتا، پوزیشن واضح کرو۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو علی کی شادی میں بیٹھے رہتے، علی کے نکاح کی تقریب میں بھی بیٹھے رہتے، گواہی ابو بکر و عمر کی ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو، اپنی چار دیواری کے اندر سے ہی جواب دو، لیکن ضرور دو۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو علی کی شادی میں نکاح میں بڑے شوق سے شریک ہوتے، بیٹھے ہی رہتے، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت علی کے گھر میں خوشی سمجھ میں آتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے، حضرت بتائیے تو صحیح آپ کے گھر میں خوشی سمجھ میں آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ حضرت علی فرماتے جی ہاں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ ہم ہدیے دیتے، مٹھائیاں دیتے، تحفے دیتے، جاتے جاتے علی سے پوچھ لیتے، علی بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ابو بکر۔ آواز آنی چاہیے، زور سے سبحان اللہ آنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیے ذرا۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو، اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اگر تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت علی کے گھر میں پھر خوشی سمجھ میں آتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے علی کے دروازے پہ پہنچتے اور علی سے پوچھتے، حضرت بتائیے تو صحیح آپ کے گھر میں خوشی سمجھ میں آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ حضرت علی فرماتے جی ہاں، اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا ہے۔ ہم ہدیے دیتے، مٹھائیاں دیتے، تحفے دیتے، جاتے جاتے پوچھ لیتے، حضرت بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے عمر۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو، جواب دو۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے۔
اور کچھ عرصے کے بعد حضرت علی کے گھر میں خوشی سمجھ میں آتی، وہ خوشی بڑی نرالی ہوتی، انوکھی ہوتی۔ ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے۔ حضرت خوشیاں پہلے بھی دیکھی ہے لیکن یہ خوشی بڑی انوکھی ہے، نرالی ہے، خیر تو ہے۔ حضرت علی فرماتے جی ہاں، آج میری بیٹی ام کلثوم کی شادی ہے۔ ہم ہوتے تو مٹھائیاں دیتے، بھائی جو دیتے وہ زور سے سبحان اللہ تو کہیں۔ ہم ہوتے تو مٹھائیاں دیتے، ہم ہوتے تو ہدیے دیتے، تحفے دیتے، اور جاتے جاتے علی سے پوچھ لیتے، علی بتائیے تو صحیح داماد کون سا چنا ہے؟ حضرت علی فرماتے عمر ابن خطاب۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر اس دور میں ہم ہوتے، حضرت علی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے پیچھے نماز پڑھتے، ہم ہوتے تو علی کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن تم ہوتے تو کیا کرتے؟ مصلی پر امام ابو بکر ہوتے اور اقتداء میں حضرت علی ہوتے، ہم ہوتے تو علی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ جہاں حیدر کھڑے ہوتے وہاں حیدری بھی کھڑے ہو جاتے۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جواب دو، اپنی پوزیشن واضح کرو اور پھر سوچ کر ذرا بتاؤ تو صحیح، جو طبقہ علی کی شادی میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو، جو طبقہ علی کے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں خوش ہونے کے قابل نہ ہو، جو طبقہ علی کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں خوش ہونے اور شریک ہونے کے قابل نہ ہو، اور جو طبقہ علی کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو، کیا بھلا وہ طبقہ بھی علی والا ہو سکتا ہے؟ اس کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کریں گے، پورے ملک میں چوکوں چوراہوں پہ بیان کریں گے۔ تمام ساتھی ساتھ دو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ آواز آنی چاہیے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور پوری مارکیٹ کے در و دیوار تک آپ کی صحابہ کی صدا کو پہنچنا چاہیے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہماری